جی السلام علیکم۔ جن عازمین حج نے ابھی تک حج کی قربانی دم شکر کے کوپن نہیں لیے تو وہ ابھی لے سکتے ہیں سعودی اداروں سے۔ یہ باب عبدالعزیز ہے، اس کے سامنے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے۔ کلاک ٹاور کے بالکل ساتھ جو ہے مکہ ٹاور ہے۔ یہ مکہ ٹاور میں آپ یہاں سے انٹر ہوں گے۔ انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو کارفور کا یہ مارکیٹ نظر آئے گا۔ اس کے بالکل ساتھ جو ہے یہ ہدیہ کا آفس ہے۔ ہدیہ جو ہے وہ سعودی اداروں کا منتخب شدہ آؤٹ لیٹ ہے جہاں سے آپ قربانی کے کوپن لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اندر جائیں گے تو اگر رش نہ ہو تو آپ ویسے ہی چلے جائیں گے، اگر رش ہو تو آپ اس کے اندر لائن میں کیو بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہے۔ جن عازمین حج نے سرکاری اسکیم میں ابھی تک قربانی کی رقم نہیں جمع کرائی اور خود سلاٹر ہاؤس بھی نہیں جا رہے، وہ ادھر سعودی اداروں کے آؤٹ لیٹ سے قربانی کے کوپن لے سکتے ہیں۔ کوپن لینے کے لیے اگر رش ہو تو آپ لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کریں، اور یہاں پہ جو قربانی کے کوپن کی اماؤنٹ ہے وہ 720 ریال فکس ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے منتخب ادارے ہیں۔ بیسیکلی یہ اضاحی ایگزیکیوٹ کرتا ہے قربانی، اور اس کے اندر جو سب آؤٹ لیٹس ہیں اس میں بینک الراجی بھی ہے، ہدیہ بھی ہے، سعودی پوسٹ بھی ہے، احسان بھی ہے، اور بھی کافی سارے ہیں، لیکن یہاں پہ ایزلی اویلیبل جو ہے وہ یہ ہدیہ کا آفس ہے، تو یہاں سے آپ قربانی کا کوپن لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم اس کو قربانی کا کوپن لینے کے بعد آپ نے کس طرح سے اس کو ٹریک کرنا ہے وہ ہم اس پہ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ یہاں سے قربانی کا کوپن لیں گے سعودی اداروں سے، اس کو کیسے ٹریک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ جو سرکاری اسکیم میں جنہوں نے بینک میں پیسے جمع کروائے تھے تو ان کو جو قربانی کے کوپن ملیں گے مینا روانگی سے پہلے نمبر ملیں گے، تو ان کو ہم کیسے ٹریک کر سکتے ہیں۔ ایک بات لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل آپ کی بلڈنگز میں فراڈی فنکار جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جو کہ قربانی کا لالچ دے کے آپ کو 400 ریال 500 ریال دے کے جھانسا دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان کے جھانسے میں نہ آئیے گا، کیونکہ یہ سارا فراڈ ہوتا ہے۔ قربانی نہیں ہوتی آپ کی، یا 10 کی قربانی ہوتی ہے اور 100 سے پیسے لیتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ نے سرکاری اسکیم میں پیسے جمع نہیں کرائے تو اور خود بھی نہیں کرنا جا رہے سلاٹر ہاؤس، تو سب سے بہتر سعودی اداروں سے کوپن لے لیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کوپن ہے اس طرح کا قربانی کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب بھی آپ کوپن لیں تو آپ نے یہ چیز لازمی ان کو بتانی ہے کہ ہم نے حج کی قربانی کر رہے ہیں، اور حج کی قربانی کو حدی بولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ اضاحی بولتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے کہ آپ کی جو دم شکر کی قربانی ہے وہ حدی ہی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو رسید ملے گی، اس رسید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مکتب الرئیسی ہے 0019، یہ ان کا اپنا کاؤنٹر کا کوڈ ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ کا آرڈر نمبر ایک آ رہا ہے ریڈ ہائلائٹڈ سرکل میں، ریڈ سرکل میں یہ آرڈر نمبر آ رہا ہے، اور اس کے نیچے آپ کو کوپن نمبرز آ رہے ہیں۔ یہ 12 ڈیجٹ کا ہے اور یہ آرڈر نمبر ہے۔ ابھی اس سال آپ نے آرڈر نمبر پہ کوئی توجہ نہیں دینی، کیونکہ پچھلے سالوں میں ہدیہ کے جو ٹریکنگ ہوتی تھی وہ آرڈر نمبر سے کوپن نمبر نکالا جاتا تھا۔ اب ہدیہ والے ڈائریکٹ کوپن نمبر دے رہے ہیں، تو اب ہم اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریک کیسے ہوگا؟ آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے، میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس اضاحی کا ویب سائٹ ہے۔ آپ نے سمپل اپنے azahi.org لکھ دینا ہے، یہ پیج کھل جائے گا، یا کوئی بھی پیج کھل جائے تو یہ اوپر ٹریک آرڈر آ رہا ہوگا، اس بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ آپ کا ٹریک آرڈر کا پیج کھل جائے گا۔ ٹریک آرڈر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے 12 ڈیجٹ کا جو کوڈ تھا وہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ یہ میرے پاس کوڈ ہے جو اس سے میں نے کاپی کیا ہے، اور اس کو ہم اگر سرچ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے فی الحال نو ڈیٹا اویلیبل۔ نو ڈیٹا اویلیبل دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوپن کل یا پرسوں لیا گیا ہے، تو 2-3 دن کے اندر اندر آپ کا ڈیٹا بھی شو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس اور بھی کوپن پڑا ہوا ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ یہ ایک کوپن ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا زوم کرتے ہیں تو اس میں بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے، مکتب الوقف، یہ 008 ہے، یہ بھی ہدیہ کا ہی ہے،
اور اس میں اگر آپ اس کو ٹریکنگ کا دیکھو گے تو اس میں صرف آرڈر نمبر شو ہو رہا ہے، آرڈر نمبر شو ہو رہا ہے، اور جبکہ کوپن نمبر اس میں نہیں آ رہا۔ تو جن عازمین حج نے یہ بات کیئرفلی سننی ہے آپ نے، جن عازمین حج نے شروع میں کوپن لے لیے تھے تو ان کو کوپن نمبر نہیں دیا گیا تھا، یہ ان کی ویب سائٹ بعد میں اپلوڈ ہوئی ہے، تو ابھی جو لے رہے ہیں اس کے اندر کوپن نمبر بھی آ رہا ہوگا اور آرڈر نمبر بھی آ رہا ہوگا۔ تو کوپن نمبر کے لیے آپ ان کے دفتر دوبارہ جائیں اور ان کو اپنی رسید دکھائیں، ان کو کہیں کہ ہمیں کوپن نمبر چاہیے، تو وہ کوپن نمبر دے دیتے ہیں۔ اب جس طرح سے یہ میرے پاس ایک رسید ہے، اس میں نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ اپنا نام مینشن کروائیں گے تو یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نام کیسے آپ کا انٹر ہوگا، اور اس کے ساتھ اگر آپ سعودی موبائل کا فون نمبر ہے تو وہ بھی لکھوائیں، اس کے اوپر بھی آپ کو میسیج آئے گا۔ اب اس میں بندے کا نام ہے، یہ 2 کوپنس ہیں، یہ 1440 کی اماؤنٹ ہے، لیکن اس کا آرڈر نمبر ایک ہی ہے، تو انہوں نے ہمیں 2 کوپن نمبرز یہ دے دیے ہیں جو میں نے اس پہ پرنٹ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ٹریکنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی اگر آپ کوپن لیں گے تو آپ کو کوپن نمبر اس میں لازمی لکھا ہوا ملے گا، تو وہ ہم نیکسٹ اسٹیپ میں جا کے اس کی ٹریکنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ حاجی صاحب ہیں، ان کا نام ہے نوید عظیم سمیرہ نوید، یہ 2 ہیں، تو یہ انہوں نے نام ادھر پرنٹ کر دیا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ نیچے ان کا سعودی موبائل نمبر بھی ہے۔ اب ان نمبرز میں سے ہم کسی کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں کیا رزلٹ آتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ ازاہی کی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے اس کا کوپن نمبر دیتے ہیں ہم ان کو، یہی والا جو ہمیں نظر آ رہا تھا یہ ہم نے دیا، اس کو ہم سرچ کرتے ہیں، تو سرچ کرنے کے بعد یہ رزلٹ آ رہا ہے، کوپن ڈیٹیلز، آرڈر نمبر آپ کو دے دیا، کوپن نمبر دے دیا، اس کے بعد پروڈکٹ نیم شیپ آ گئی، ریٹویل ٹائپ ہدی آ گیا۔ اچھا، اب اس میں ڈیلیگیٹر نیم آ رہا ہے، ڈیلیگیٹر کے نیم میں آپ دیکھیں تو یہ وہی میں نے بتایا تھا جو نافیز، عظیم اور سمیرہ نوید تھا، تو اس کے 2 لیٹرز شروع والے دے دیے اور آخر میں نوید کے یہ اور دال آخر میں دے دیا، کیونکہ یہ عربی میں نام تھا تو عربی میں ہی آ رہا، اور نیچے اس کے جو موبائل نمبر ہے وہ بھی دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوپن انہی کے ہیں اور انہی کے نام سے یہ لیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ ٹریکنگ کریں گے۔ اچھا، ٹریکنگ ابھی نہیں ہو رہی کیونکہ جو نیچے آپ نے دیکھنا ہے یہ کوپن اسٹیٹس، یہ پینڈنگ ایگزیکیوشن آ رہا ہے۔ جب بھی آپ کی 10 تاریخ کو قربانی ہو جائے گی تو یہ اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، یہ چینج ہو جائے گا ایگزیکیوٹیڈ میں، مطلب آپ کی قربانی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک پینڈنگ آ رہا ہوگا تب تک آپ نے حلق یا قصر نہیں کرانا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قربانی کے حوالے سے جو آپ کوپن لیں گے سعودی اداروں سے اس کو ٹریکنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کی طرف۔ تو گورنمنٹ اسکیم میں جو آپ کی قربانی ہے وہ گورنمنٹ کا اور اضاحی کمپنی کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ان کی ٹائمنگ بھی سیٹ ہوتی ہے کہ جی ہمارے حجاج کی قربانی اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک کی جائے۔ تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو مینا روانگی سے پہلے آپ کی بلڈنگز میں لسٹیں لگ جائیں گی، آپ کے جو بلڈنگز کے واٹس ایپ گروپ ہیں اس کے اندر لسٹیں مل جائیں گی، اویلیبل ہو جائیں گی۔ اس لسٹ میں کیا ہوگا، اس لسٹ میں آپ کا اپلیکیشن نمبر ہوگا، بلڈنگ کا نمبر ہوگا، اپلیکیشن نمبر ہوگا، اپلیکیشن نمبر کے ساتھ نام بھی ہوگا، اور نام کے ساتھ یہی والا جو میں نے آپ کو یہ بتایا کوپن نمبر، تو یہ 12 ڈیجٹ کا کوپن نمبر ہر حاجی کے ساتھ آگے لکھا ہوگا۔ آپ نے وہاں سے وہ کوپن نمبر جو ہے نا وہ اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ کوپن نمبر آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ آپ کی قربانی ہونے کی تسلی کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ۔ اس کا سمپل طریقہ میں نے پیچھے بتایا کہ اضاحی کی ویب سائٹ پہ جائیں، ٹریک آرڈر کریں، 12 ڈیجٹ کا کوڈ ڈالیں اور آپ کو اسٹیٹس آ جائے گا۔ کچھ میرے پاس پرانے سال کے کوپن ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں فرض کریں اچھا، اس میں ایک چیز میں اور بھی بتا دوں کہ جو سرکار کی طرف سے آپ کی قربانی بکنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور آپ کا موبائل نمبر بھی دیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں جو لاسٹ ایئر کا ایکسپیرینس ہے اس میں جو آپ نے اپلیکیشن فارم میں موبائل نمبر دیا تھا وہی موبائل نمبر اس کے اندر بھی ایڈ ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کا زوم کا نمبر ایڈ کرایا گیا ہو، لیکن وہ جو جس نمبر پہ آپ نے اپلیکیشن فارم دیا تھا تو وہ آ جائے گا، لیکن میسیج دونوں پہ ہی نہیں آئے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اب ہم آپ کو اس کو یہ کوپن دکھاتے ہیں. یہ کوپن دیکھیں, اس کے اندر آپ کا نام بھی مینشن ہوگا. اب جس طرح سے یہ ڈیلیگیٹر نیم ہے تو یہ حاجی صاحب کا نام ہے اسلم طاہر, تو اسلم کے AS آ گیا اور طاہر میں آگے IR آ گیا. درمیان میں جتنے بھی لیٹرز آتے ہیں اس کی جگہ پہ اس نے اسٹار دے دیا. اور اسی طرح سے موبائل نمبر 092304, تو یہ حاجی صاحب کا جائز کا نمبر ہوگا, تو وہ جو اپلیکیشن فارم میں دیا ہوگا تو وہ مینشن ہے. جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو اس ٹائم آپ کا یہ اسٹیٹس آئے گا ایگزیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے, جب قربانی نہیں ہوگی تو وہ میں نے آپ کو جو پہلے اسٹیٹس دکھایا تو یہ آ رہی ہوگی پینڈنگ ایگزیکیوشن. پینڈنگ ایگزیکیوشن جب تک آ رہی ہو تب تک آپ نے حلق نہیں کرانا. اور جب آپ کا یہ اسٹیٹس آ جائے کہ ایگزیکیوٹیڈ ہو گئی ہوئی ہے, قربانی آپ کی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد آپ نے 1-2 گھنٹے پھر بھی احتیاطاً ٹھہر جانا ہے, صبر کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ حلق قصر کرا کے مزید مناسک کے لیے آپ جا سکتے ہیں. تو یہ سرکاری اسکیم کے بارے میں نے تھوڑا سا بتا دیا آپ کو کہ آپ کو کوپن نمبر لازمی آپ نے لینا ہے, مل جائے گا, بلکہ آپ کو ہر حاجی صاحب کو اپنا ان کا کوپن نمبر مل جائے گا. اور جو ٹائمنگ سرکار بتائے گی نا, اس ٹائمنگ کے دوران میں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. اس سے پہلے چیک کریں گے تو پینڈنگ ایگزیکیوشن ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں وہ ترتیب وار سیریل نمبر کے حساب سے وہ کرتے ہیں, اور اس میں کسی قسم کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. مزید میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کر لوں کہ مینا جانے سے پہلے آپ کو قربانی کا کوپن نمبر بتا دیا جاتا ہے, لسٹیں لگ جاتی ہوتی ہیں, ایکسل کی شیٹ بھی ایک آ جاتی ہے, اس کے اندر تمام ڈیٹیلز ہوگی. آپ نے اپنا کوپن نمبر لینا ہے, وہ یاد کرنا ہے. جیسے ہی آپ کو اناؤنسمنٹ آ جائے کہ جی حاجی صاحبان کی قربانی جو بھی ٹائم دیں, 3 سے 5 دیں, 4 سے 6 دیں, جتنے بجے بھی دیں, اس دوران میں آپ نے وہ کوپن نمبر اضاحی کی ویب سائٹ پہ, یہ والی جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ نے کوپن ٹریک آرڈر کرنا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جن حاجیوں کے ابھی تک کوپن لیے ہیں اور ابھی نو ڈیٹا فاؤنڈ اویلیبل آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اضاحی کے سسٹم میں ان کے کوپن نمبر نہیں پہنچے, تو وہ 1-2 دن کے اندر پہنچ جائیں گے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, علی بھائی کو اجازت دیجیے.